کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں لوگ بیٹھ کے پاکستان سے باہر کما سکتے ہیں آسانی سے؟ کما سکتے ہیں, کما رہے ہیں. بریکلے لرننگ آپ فری کورسز دیتے ہیں, اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں انگلی پکڑو اور ہمیں جو ہے وہ سپون فیڈنگ والی کام آ جاتا ہے. براڈر پرسپیکٹیو میں اس کو فری رکھنے کا مقصد یہ کہ جو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے, جس کو تھوڑی بہت سینس ہے, وہ اسی سے بزنس شروع کرے. امیزون کیا ہے؟ امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے. مارکیٹ پلیس وہ ہوتی ہے جہاں پر سیلر بھی اویلیبل ہے, بائر بھی اویلیبل, مطلب خریدنے والا بھی اور بیچنے والا اویلیبل ہے. امیزون دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے. ایک عام جو بیچارہ اسٹرگلر ہے, جو بیچارہ رائڈر ہے, چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہے, بزنس اپرچونٹی کریٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیسے آ سکتا ہے؟ یا صرف انویسٹمنٹ جس کے پاس ہے وہی آ سکتا ہے؟ ضروری نہیں کہ انویسٹمنٹ ہو تبھی آپ یہ بزنس شروع کریں. ٹھیک ہے, جب میں نے شروع کیا تھا میں نے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آیا تھا. تعلیم یافتہ لوگ ہی آ سکتے ہیں امیزون پہ, یا انگوٹھا چھاپ اور وہ جو بیچارے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کے کیا کریں؟ اس میں زیادہ سمجھ بوجھ چاہیے, ایجوکیشن نہیں چاہیے, سمجھ بوجھ چاہیے. چلتا کیسے ہے, کرنا کیسے ہے, کہاں سے خریدنا ہے, کہاں بیچنا ہے. آپ نے بتایا کہ امیزون میں سب ملتا ہے, کیا رشتے بھی ملتے ہیں؟ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں ناظر علی. خرید لیں گے یہ گلشن نیپا بفر زون, اتنا پیسہ دے رہا ہے انہیں امیزون. عثمان اختر صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. یار آپ کا مجھے پتہ چلا آپ تو ای کامرس کے ایکسپرٹ نکلے, جی اور ماشاءاللہ خود بھی امیر ہو گئے ہیں اور لوگوں کو بھی امیر کرنا چاہ رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. جی کیا حال ہے؟ سب سے پہلے بتائیں اپنے بارے میں. جی الحمدللہ میں ٹھیک. کہاں سے ہیں, کیا بلانگ کرتے ہیں؟ جی میرا تعلق ویسے لاہور سے ہے. میں ہیڈ آفس ہماری کمپنی کا لاہور ہے, تو میں لاہور بیٹھتا ہوں, لیکن اب پورے پاکستان میں ہمارے بریکلے لرننگ جو ادارہ ہے اس کے آفسز ہیں, اور دبئی میں بھی آفس بنا لیا. جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں. ایگزیکٹلی ہر شہر کے بارے میں معزز خواتین و حضرات کسی نے کچھ نہ کچھ کہا ہے. جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمیا نہیں, جنہیں گجرات نہیں دیکھا وہ رجیا نہیں, جنہیں ملتان نہیں دیکھا وہ سڑیا نہیں, جنہیں کراچی نہیں دیکھا وہ مریا نہیں, اور جنہیں پشاور نہیں دیکھا چنگا کیتا. میرے پٹھان بھائی ناراض نہ ہو, ایسی مذاق جوک کو جوک کی طرح لیا کرے. اچھا جی, بریکلے لرننگ پہ آتے ہیں, یہ آپ کا ادارہ ہے اور امیزون سے آپ ایسوسیٹ ہیں, اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ ایسوسیٹ ہیں. سب سے پہلے بریکلے لرننگ کے بارے میں بتائیں, یہ کب اس کی بنیاد ڈالی, کب ویژن آیا ذہن میں؟ ناظر بھائی اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں تو پہلے میں خود سے ایک ای کامرس کا بزنس کر رہا تھا. مطلب میں پاکستان میں بھی بیچتا تھا, میں امیزون پہ بھی بیچتا تھا, میں اس کے علاوہ اور مختلف ملکوں میں بھی میں سیل کر رہا تھا چیزیں نا. تو وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ شروع میں پھر وہ فیملی فرینڈز اور دوسرے کہ بھئی ہمیں سکھا دو ہمیں سکھا دو, تو وہاں سے اس کی آغاز ہوا. تو میں نے کہا بھئی ان کو لیکچر وغیرہ دیے کہ بھئی آپ کر لو, تو انہوں نے کہا نہیں بھی پکڑ کے سکھاؤ. تو پھر مجھے یہ آیا کہ لوگ کیونکہ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں لوگ, لیکن نا ان کو ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی. لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا بھئی کیسے کرنا ہے, جسے کہتے ہیں نا پہلا وہ رسی کا سرا ان کو نہیں مل رہا تھا کہ پہلا سٹیپ کیا لیں. تو میں نے یہ مشن لیا کہ یار پہلے سٹیپ پہ چڑھانا ہے ان کو. مطلب جو ایک عام بندہ, ایک عام انسان جو ای کامرس کا بزنس سوچتا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو پہلی سیڑھی چڑھانا, یہ میں نے مقصد لیا اور اس فیلڈ میں اتر آیا. تو ایک عام بندے کو, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ای کامرس کے بارے میں بھی بتائیں, ای کامرس کیا بلا ہے, اور امیزون کو تھوڑا سا کھولیں, اس کے بعد پھر ہم اپنی بال ٹو بال کامنٹری شروع کریں گے. امیزون کیا ہے؟ امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ پلیس وہ ہوتی ہے جہاں پر سیلر بھی اویلیبل ہے, بائر بھی اویلیبل, مطلب خریدنے والا بھی اور بیچنے والا اویلیبل ہے. امیزون دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے. سیلر اپنی جو ہے وہ پروڈکٹس وہاں پر لگا دیتا ہے, اور جو خریدنے والا ہے وہاں جاتا ہے اور چیز کو خرید لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ امپورٹنٹ کا حامل کیوں ہے, بات یہاں پہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ سیل پرچیز تو کر رہے ہیں, امیزون کرتا رہے, پاکستان کا وہاں کیا رول ہے, پاکستانی بندہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی عوام کو یہ کہیں کہ بھئی آپ یہ ای کامرس کا بزنس ہے, امیزون ایک پارٹ ہے, کیسے کریں. بات یہاں پر آتی ہے کہ امیزون جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا چلو دنیا کی نمبر پلیس ہو, اب ہمیں کہ وہاں کیا فائدہ ہے. ہمیں یہاں فائدہ یہ ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی وہاں پر رجسٹر ہو سکتے ہیں, اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. جب شروع کرنے کی بات آئے گی پھر آگے ان ڈیپتھ میں ہم دیکھ لیں گے جی کیا بیچنا ہے کیا کرنا ہے. لیکن اب پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے, ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ایک عام شہری کے پاس اپرچونٹی ہے کہ بھئی وہ امیزون 20 سے زیادہ کنٹریز میں اویلیبل ہے. ان کنٹری میں امیزون کہتا ہے جی آؤ اور یہاں پر سیل جو ہے نا وہ آفیشلی پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں اس کا ویئر ہاؤس نہیں ہے, اس کے ڈفرینٹ کنٹریز میں ویئر ہاؤسز ہیں,
لیکن وہ 20 سے زیادہ کنٹریز میں اویلیبل ہے. اس میں نقصان کیا ہے پاکستان میں جو نہیں ہے؟ پاکستان میں ابھی اس طریقے سے مارکیٹ اتنی گرو نہیں کی, مطلب اتنی اویئرنیس اور وہ چیزیں ابھی نہیں ہیں جس وجہ سے وہ اپنا ویئر ہاؤس پاکستان میں نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ان فیوچر آئے گا, لیکن فی الحال ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے بھائی یو اے میں کام شروع کر لو, ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے امریکہ میں کر لو, ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے نیدرلینڈ میں کر لو, جرمنی میں کر لو, فرانس میں کر لو, اسپین میں کر لو. وہ کنٹری ہمارے لیے امیزون انلاک کر رہا ہے کہ بھائی میں نے کام کرنا ہے, میں نے ای کامرس کا بزنس کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بزنس شروع کروں. تو وہ سارے کنٹری جہاں امیزون اویلیبل ہے, امیزون کہتا ہے بھائی آؤ اور میرے پلیٹ فارم کو یوز کرو, یہاں بزنس کرو. یہ اس کی اہمیت ہے جو کہ ایک اگر ہمیں سمجھ آئے تو وہ بہت زیادہ ہم جو ہے ای کامرس کے تھرو, امیزون کے تھرو ارننگ پاکستان لے کے آ سکتے ہیں. بہت آسانی سے بتائیے گا, ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آئے, میٹرک پاس کو بھی سمجھ میں آئے یہ بات, کہ ایک عام جو بیچارہ اسٹرگلر ہے, جو بیچارہ رائڈر ہے کسی کمپنی میں, یا چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہے, یا کوئی بزنس اپرچونیٹی کریٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیسے آ سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے, نہ کوئی سلسلہ ہے, وہ کیسے آ سکتا ہے؟ یا صرف انویسٹمنٹ جس کے پاس ہے وہی آ سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب اس میں انویسٹمنٹ کا ضروری نہیں کہ انویسٹمنٹ ہو تبھی آپ یہ بزنس شروع کریں. ٹھیک ہے, جب میں نے شروع کیا تھا میں نے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آیا تھا. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, جب میں نے اپنے اس بزنس کا آغاز کیا, شروع کیا, ای کامرس کی فیلڈ میں آیا, تو میں نے گھر سے پیسے نہیں لیے. ایسا ہمارے پاکستان میں ایک ٹرینڈ چوری کیے تھے؟ نہیں, پھر گھر سے نہیں لیے. بتاتا ہوں آپ کو. ہمیشہ میری جو عام بندے کے لیے ایک جو تجویز ہے یا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پیسے سے, پاکٹ منی سے بزنس شروع کریں. لیکن جیسے آپ نے جو ہے وہ ایک لوئسٹ ایک لیول شروع کیا, ٹھیک ہے, اسکریچ سے شروع کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں شارٹ کٹ کی بات کی جاتی ہے کہ بڑی جلدی ہم شارٹ کٹ لیں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے, وہ کسی حد تک کام نہیں کرتے. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم لوگ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو اس کو لوئسٹ لیول سے اس کو ٹیسٹ کریں پہلے. یہ بزنس ماڈل ایسا ہے ای کامرس کا کہ اس بزنس ماڈل کو بڑی تھوڑی سی اماؤنٹ سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. کیسے بتائیے نا. اب اس کے اندر جو میری کمپنی زیادہ پروموٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے ری سیلنگ کو, کہ آپ آئٹم کو ری سیل کرو. فار ایگزامپل ایک آئٹم جو آلریڈی بک رہی ہے امیزون پہ, اسی کو ری سیل کرو. مثلا فار ایگزامپل ایک آئٹم, ایک شیمپو بک رہا ہے, وہاں پر ڈاگ فوڈ سیل ہو رہی ہے, کیٹ فوڈ سیل ہو رہی ہے, کوئی ٹیشو سیل ہو رہا ہے, کوئی چھریاں سیل ہو رہی ہیں, بے تحاشا آئٹمز ہیں جو امیزون کے اوپر لسٹڈ ہیں. امیزون کے اوپر اس وقت 350 ملین پلس آئٹمز اویلیبل ہیں. 350 ملین؟ یس. اب وہ آئٹمز جب اویلیبل ہیں, اب ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ بھئی کون سی آئٹم ہم نے سیل کرنی ہے. ہم وہی آئٹم سیل کریں گے جس کی آلریڈی اسٹیبلش سیل ہسٹری ہے, ہم اسی کو سیل کریں گے اپنے مارجن کے اوپر. فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں یار مجھے 10% مارجن پہ مجھے کھیلنا ہے, 20 پہ کھیلنا ہے, تو میں 10% مارجن والی آئٹم دیکھوں گا اور اس کو لسٹ کر دوں گا, آرڈر آئے گا, خرید کے بھیج دوں گا. اب اس ماڈل نہیں سمجھائیے گا مجھے کہ جو آرڈر ہے وہ وہیں سے خرید کے وہیں بیچنا ہے. وہیں بیچنا ہے. مثلا ایک چھری ہے, وہ وہاں پہ مثال کے طور پہ $2 کی ہے. یس. ٹھیک ہے, وہ میں نے خرید لی اور میں نے $4 کی لگا دی. یس. یہ کیا, یہ پتہ ہاں یہ سمجھاتا ہوں. ایسا ہی ہے. ہوتا کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئٹم امیزون پہ جیسے میں نے بتایا کہ 350 ملین سے زیادہ آئٹمز ہیں. ہم نے دیکھا کہ یار یہ والی آئٹم ہے, اس کی سیل اچھی ہے, اس کا ہمیں گراف بتا رہا ہے کہ بڑی اچھی سیل ہی ہوتی رہی ہے, اور یہ اس کی پرائز رینج ہی ہے. فار ایگزامپل وہ $10 کی جو ہے وہ بکتی ہے, مجھے وہ $6 کی مل رہی ہے, $4 کی مل رہی ہے. میں اس کو خریدوں گا, یو ایس اے سے خریدوں گا اور وہیں پر اس کو سیل کر دوں گا اپنے کسٹمر کو ایٹ $10. تو ہوگا کیا کہ میں ایک ون آف ٹائپ آف ٹریڈنگ کر رہا ہوں, اپنا بزنس ٹریڈنگ بزنس شروع کر رہا ہوں یو ایس اے کے اندر, اور وہ ریئل میں سیل پرچیز جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور ان یو ایس اے یا کینیڈا یا جہاں پہ بھی ہم ایک کنٹری ٹارگیٹ کرتے ہیں وہاں پر ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں. اچھا, یہ بریکلے لرننگ آپ فری کورسز دیتے ہیں؟ جی. تو مطلب آپ یہ فری جو فی سبیل اللہ کورس کرا رہے ہیں, تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اب اس کے اوپر جو ہمارا جو مین ہوتا ہے نا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو فری کورس کراتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگوں کو انیبل کرتے ہیں کہ اپنا بزنس شروع کریں. دین ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں انگلی پکڑو اور ہمیں جو ہے وہ اسپون فیڈنگ والی کام آ جاتا ہے. دین وی ہیو اے انکوبیٹرس ان آل اوور پاکستان. ان کو پھر ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ انکوبیٹرز ہماری ڈراپ شپ لیب یا بریکلے لیب کو جوائن کرو, اور اس کو جو ہے وہ آپ وہاں سے مطلب ادھر سے آپ جو ہے نا وہ انکوبیٹ ہو, اندر مینٹورز جو بریکلے کے ٹرینرز ہیں ادھر سے جو ہے وہ آپ
اپنا جرنی شروع کرو. لیکن یہ اب اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں اس کو فری رکھنے کا مقصد یہ کہ جو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے, جس کو تھوڑی بہت سینس ہے, وہ اسی سے بزنس شروع کرے. میرا مین کوشش ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے بزنس شروع کرنا ہے, اسی کو دیکھو, فری کورسز دیکھو, سیریز دیکھو, یوٹیوب پر جاؤ, آپ کو انف نالج اویلیبل ہے. میرا مین مقصد ہے کہ آپ کو ایک پہلا جو ہے ایک سٹیپ دینا, ایک پہلی بال کرانا. دین یو نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. اور اس کے بعد میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, جیسے ہماری پہلے امیزون کی ٹریننگس تھی. بہت جگہ پتہ چلا لوگوں نے امیزون کا وہ ایک فنومینا سمجھا کہ امیزون کیسے کام کرتا ہے. اسٹوڈنٹس نے اسی فنومینا کو شاپیفائی پہ امپلیمنٹ کر دیا, اور شاپیفائی کا میرا کورس ہی نہیں ہے, اور وہ شاپیفائی پہ وہ سکسیزفل ہو گئے. تو میرا مین مقصد ہے کہ پہلا ایک نالج دینا, اور پہلا ان کو پرسپیکٹیو دینا, سمجھانا یار فنومینا کام کیسے کرتا ہے, ای کامرس کام کیسے کر سکتے ہیں آپ. امیزون از جسٹ ون تھنگ. ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز امیزون کے علاوہ ہیں. امیزون کے علاوہ کیا کیا آپشنز ہیں, اگر کوئی اور آپشنز پہ؟ امیزون کے علاوہ جو مارکیٹ پلیسز کی بات کریں تو پاکستان میں دراز ہے, دراز ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر یو ایس اے کی بات کریں تو وہاں پر ایک فیمس مارکیٹ ہے امیزون کے علاوہ, وہ ہے والمارٹ. صحیح ہے. والمارٹ کے علاوہ بات کریں تو نیو ایگ ایک مارکیٹ پلیس ہے, ای بے ہے ایک, ٹھیک ہے. ای بے بھی گلوبل ہے, ای بے سنا ہوا بھی ہوگا آپ نے. اس کے علاوہ ایٹسے ایک مارکیٹ پلیس ہے. یو کے میں آ جائیں تو ایک آن بائی ہے. فرانس میں آ جائیں تو سی ڈسکاؤنٹ ہے. علی بابا بھی ہے. علی بابا ہے. علی بابا ایک کائنڈ آف B2B بزنس, جس میں آپ کو بزنس کسٹمر چاہیے. ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کنزیومر کو, سمجھ رہے ہیں, اچھا, جو کہ ایک آئٹم خریدنے آیا. صحیح ہے. علی بابا پہ وہ کہتا ہے جی مجھے 1000 بلک میں, صحیح بلک میں, تو وہ پھر اس میں آ جائے گا. فرانس میں سی ڈسکاؤنٹ آ جاتا ہے, آسٹریلیا میں کیچ ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ ہر نیشن کی مارکیٹ ہے کہ وہاں پر ہم جو ہے وہ اس بزنس کو سٹارٹ کر لیں. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں لوگ بیٹھ کے پاکستان سے باہر کما سکتے ہیں آسانی سے؟ کما سکتے ہیں, کما رہے ہیں. مثلاً کیا, کتنا پیسہ آپ کو لگتا ہے اپروکسیمیٹلی ایک عام آدمی کما سکتا ہے اگر وہ محنت کرے؟ جتنا آپ کما رہے ہیں اتنا کما لے گا. تو پھر اس کا مطلب کچھ نہیں کما سکتا. نہیں. کتنا ہے, ذرا موٹیویشن کے لیے بتائیں نا. کیا فگرز میں دیتا نہیں ہوں, اس کی وجہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر, اور میں لیکن میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہے, ایک عام بندہ جو چاہتا ہے یار میں نے جو ہے نا وہ فار ایگزامپل 50,000 روپے کی نوکری پہ جانا ہے, 30,000 روپے کی نوکری پہ جانا ہے, تو اس سے بہتر ہے یہ بزنس اڈاپٹ کر لیا جائے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو انکم جن کی فارن کرنسی میں ہے, فارن کرنسی میں جو کما رہا ہے, اس کی جو وہ زیادہ خوشحال ہے. جو فارن کرنسی میں جس کے ڈالرز میں انکم ہے, یوروز میں ایکسچینج ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بہت اچھی ہینڈسم اماؤنٹ بن جاتا ہے. تو اس بزنس کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو $10,000 $15,000 بھی کما لیتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو $50 کماتے ہیں, $100 کماتے ہیں. تو اس میں لمٹ نہیں ہے. یہ منتھلی آپ بتا رہے ہیں؟ منتھلی $15,000 تو یس اٹ از ہینڈسم اماؤنٹ. تو اس کو ٹارگیٹ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اب فار ایگزامپل جو $15,000 کما رہا ہے اس کی اسٹریٹجیز بھی $15,000 والی ہیں. اگر کوئی $100 کما رہا ہے تو اس کی اسٹریٹجی بھی $100 والی ہے. صحیح ہے. لیکن یہ کہ ہم لوگ, ایک عام بندہ جو ہمیں سن رہا ہے, وہ یہ انڈرسٹینڈ کر لے کہ اس میں جتنی کیپیسٹی ہے, جتنا وہ کمانا چاہتا ہے, وہ اس فیلڈ سے کما سکتا ہے. پاکستان کا سالانہ جو بجٹ ہے وہ 46 بلین, اور ہمیں امیزون کا جب پتہ چلا تو ہم شرما گئے اور نظریں نیچی ہو گئی. مطلب ہے وہ آپ کنفرم کیجئے گا کوئی 300 بلین کے قریب, 367 بلینز کی فگرز آتی ہیں. تو اس میں دیکھیں, آپ یہ دیکھیں معزز خواتین و حضرات, پاکستان ایک کنٹری ہے اور ایک ویب سائٹ دیکھیں کہاں پہ امیزون کتنے بلین. ایک اور نیوز دوں آپ کو اس کے علاوہ. ہم اپنے ہمسائے کی بات کرتے ہیں, ہاں انڈیا, ہاں ٹھیک ہے, گتھم گتھا ہو رہے ہوتے ہیں ہر وقت. اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس 149 بلین ہے. اور پاکستان کی کتنی؟ 1 بلین. مطلب مقابلہ تو ہے ہی نہیں نا. تو اب تو ہے نہیں. ہم پتہ کیا ہے عثمان صاحب, ہم واگا بارڈر پہ جو پیر زیادہ لمبا اٹھا لیتا ہے نا, ہم تالیاں بجا کے خوش ہونے والی قوم ہے کہ دیکھو ہمارے فوجی نے پیر زیادہ لمبا اٹھا لیا, ہمارے فوجی نے ہول زیادہ دے دی ہے. تو یار ہم تو اسی چیزوں میں لگے ہوئے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور بس وہی بات ہے کہ بہت پیچھے ہو گئے. اوبویسلی ایسا ہی ہے. اب ہمیں اس میں کرنا یہ ہے, دیکھیں ایک ورڈ آتا ہے اکنامک ڈپلومیسی. ٹھیک ہے.
اکنامک ڈپلومیسی کے تحت اب ہماری حکومتیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آج، ہماری حکومتیں، ہماری یونیورسٹیز، اب یہ سب لوگ ریئلائز کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی یوتھ کو سٹارٹ اپس کی طرف لے کے آنا ہے. ہم نے اپنی یوتھ کو فارن کرنسی میں انکم کرانے کی طرف لے کے آنا ہے، جسے فری لانسنگ کو بھی کہا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے، صحیح ہے، ہم اتنی زمین پہ کاشتکاری کرتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ زیادہ ایکسپورٹس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، ہماری اتنی ایکسپورٹس نہیں ہیں. اب ہمیں یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ جو یوتھ ہماری پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم ان کو جو ہے وہ یوز کریں اور ان کو فری لانسنگ کی طرف، ان کو امیزون کی طرف، ای کامرس کی طرف کر کے پروڈکٹ بنائیں اور دنیا میں سیل کریں. نہیں، مطلب وہ کاشتکاری جو ہو رہی ہے وہی ہوگی. پھر ان کو لیا جائے، ان کو یوز کیا جائے کہ وہ پاکستان میں ڈالرز لے کے آئیں. اچھا 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 اچھا، صحیح. جب پاکستان میں ڈالرز آئیں گے، ہم لوگ ایک جو ہے وہ پاکستان میں، جیسے اب ہم لوگ اپنے جو باہر نیشنلز ہیں، ہمارے فارن نیشنلز، ان کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں ریمیٹنسز بھیج دو، ہماری ریمیٹنسز پہ ہمارے خرچے چل رہے ہیں پاکستان کے. تو اگر ہم ان تمام لوگوں کو ہم جو ہے وہ اس کی طرف ڈائیورٹ کریں کہ یہ تمام لوگ پاکستان میں انکم باہر سے لے کے آئیں، ٹھیک ہے، کمائیں، کوئی $100 کمائے، کوئی 1000 کمائے، کوئی 2000 کمائے. اگر فار ایگزامپل $100 بھی کمائے اور ہم 10 ملین کو اگر ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو کہاں اماؤنٹ جاتی ہے؟ یس یس یس، ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ ٹارگیٹ نہیں کرنا، لیکن ہمیں زیادہ پاپولیشن کو ٹارگیٹ کرنا ہے. کوانٹٹی اس کے لیے آلریڈی ہو رہا ہے. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جب میں نے سٹارٹ کیا، جب میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا، وہ آن لائن بزنس کو ایک فراڈ کے نام سے لکھا جاتا تھا. یار یہ فراڈ ہے، آن لائن کر رہے ہو. یہ 2010 12 11 12 13 کی بات ہے. تب اس کو کہتے تھے کہ یار تم آن لائن، ایسا بس کچھ بھی نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اب یونیورسٹیز، گورنمنٹس اب اس کو دیکھ رہی ہیں کہ نہیں، ٹیکنگ سیریس نا. تو اب جو لوگ اس چیز میں تھوڑے سے لیٹ ہیں. یس لیٹ ہیں، اوبیسلی لیٹ ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو ابھی بھی اڈاپٹ کر لیں، سمجھ جائیں، ٹھیک ہے، تو شاید ہم ہماری فیوچر میں جو ہماری جنریشن ہے. سلو ہے ہم، بہت سلو ہے. مطلب صابن پہ بھی تھیلی چڑھا کے نہا رہے ہیں، مطلب جلدی ختم نہ ہو جائے، صابن کو لینا نہ پڑ جائے. دیکھیں یار، آپ یقین کریں عثمان صاحب، اتنی احساس کمتری ہوتی ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں، ہم بہت پیچھے اپنے آپ کو پاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور جو دنیا ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے. ایون جیسے آپ نے پڑوسی ملک کا ہی بتایا، انڈیا، ان کی آئی ٹی کہاں ہے، ان کی کتنے ایکسپورٹ کہاں پہنچ گئی ہے. اچھا عثمان صاحب، صرف کیا تعلیم یافتہ لوگ ہی آ سکتے ہیں امیزون پہ، یا انگوٹھا چھاپ اور وہ جو بیچارے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کے کیا کریں، تیز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، تعلیم کا تعلق آپ کی عقل سے نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. میں نے بڑے بڑے ان پڑھ لوگوں کو بڑا قابل دیکھا ہے، شعور والا دیکھا ہے. تو وہ لوگ کیا کریں؟ وہ لوگ مطلب پیچھے رہیں یا تعلیم یافتہ ہی آگے آگے رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اگر دیکھیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تعلیم یافتہ نہیں بھی ہیں، تعلیم کا کوئی کامیابی سے تو تعلق نہیں ہے، بے شک، یہ تو پروون ایک بات ہو چکی ہے. تو اب وہ جو لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں بھی ہیں، تو وہ لوگ بھی اس بزنس میں آ سکتے ہیں اگر ان کو بیسک انگلش پڑھنا آتی ہے، کیونکہ ساری ویب سائٹس انگلش میں ہوتی ہیں اور ان کو سمجھ بوجھ ہے اس بزنس کی. اس میں زیادہ سمجھ بوجھ چاہیے، ایجوکیشن نہیں چاہیے، سمجھ بوجھ چاہیے. چلتا کیسے ہے، کرنا کیسے ہے، کہاں سے خریدنا ہے، کہاں بیچنا ہے چاہیے. ٹک ٹاک وغیرہ بھی انگلش میں، اور وہ دوسری ادھر ادھر کی ایپوں میں جو طوفان بدتمیزی کر رہی ہے عوام، وہ بھی ہے تو انگلش میں، وہ سمجھ لیتی ہے. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے، یہ فیچر ہے بھائی، سمجھنا چاہیے. اور یہ کر سکتے ہیں. تو میرے نزدیک جو ہے، جو ہم ٹائم ضائع کر رہی ہے، جتنی لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اسکل انہانسمنٹ کے اوپر کام کریں، پرسنل کیپیسٹی کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے، یہ امیزون ایک چیز ہے. مطلب اگر ہم امیزون کی بات کر رہے ہیں اس وقت، تو امیزون از ون تھنگ. اس کے علاوہ جو ہم نے ٹک ٹاک کی بات کی، آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک سے پیسہ کمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ٹک ٹاک سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں، کیونکہ ٹک ٹاک اب مارکیٹ پلیس ٹک ٹاک نے لانچ کر دی ہے، جو کہ ابھی یو کے میں لانچ ہوگی اور دوسرے کنٹری پاکستان میں بھی ہو جائے گی. فیس بک کے اوپر مانیٹائزیشن، نو، مارکیٹ پلیس. اچھا، مارکیٹ پلیس از سم تھنگ ایلس. جیسے فیس بک کے اوپر ایک مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر آپ چیزیں لگاتے ہو، لوگ خریدتے ہیں، کوئی گاڑی لگا رہا ہے، کوئی صوفہ لگا رہا ہے. اچھا اچھا، دا سیم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن آن ٹک ٹاک. یہ ٹک ٹاک کا ویئر ہاؤس ہوگا ٹک ٹاک پہ. مطلب وہ اپنی مارکیٹ پلیس انٹیگریٹ کر دیں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جب وہ کریں گے اس سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام ایپس کو آپ یوز کریں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ اسے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب اگر آپ جینون کو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ای کامرس ہے. ای کامرس کے تھرو ہم آئیں گے اور جینون ایک بزنس سیلنگ کا بزنس شروع کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فیس بک کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. آپ فیس بک کو اسکرول کر رہے ہو لیکن فیس بک پہ ایک ایڈورٹائزنگ آتی ہے کہ یہ جی یہ شرٹ بہت اچھی ہے, یہ آپ خرید لیں. آپ وہ خرید لیتے ہیں, وہ اس سے پیسے کما رہا ہے, فیس بک کو پیسے بھی پے کر رہا ہے, لیکن آپ اس کی ٹریفک ہو. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار اس سے ہم نے پیسے کیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب یہ فینومینا آتا ہے تو تھوڑا سا اگر میں ٹیکنیکلی بات بتاؤں تو ایک بندہ پاکستان میں رہتا ہے, پاکستان میں رہ رہا ہے اور وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, ای کامرس کا بزنس کرنا چاہتا ہے یا آن لائن سیلنگ کا بزنس کرنا چاہتا ہے. پاکستان میں بیٹھ کے افریقہ, ایشیا, گلف تمام کنٹریز میں بزنس شروع ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں مطلب ہماری کمپنی یہاں بیٹھ کر نیپال میں بزنس کر رہی ہے, یہاں بیٹھ کر بنگلہ دیش میں کر رہی ہے. میں نے کبھی نیپال وزٹ نہیں کیا, میں نے کبھی بنگلہ دیش وزٹ نہیں کیا. کیا ہے کہ آن لائن چائنا سے کبھی چیز منگوا لی, کبھی پاکستان میں کوئی چیز مینوفیکچر کروا لی, کبھی یو اے سے سورس کر لی اور وہاں بھیجی. دیکھا کہ نیپال میں زیادہ چیز کون سی بک رہی ہے, دیکھا بنگلہ دیش میں زیادہ اچھی چیز کون سی بک رہی ہے. تو کراس بارڈر آپ بزنس کر سکتے ہیں. دیکھا جارڈن میں کون سی چیز بک رہی ہے, کیا چیز کی وہاں ٹرینڈ کیا چیز کا ہے, وہاں کلچر کس چیز کا ہے. زیادہ آپ کی مارکیٹ کہاں ہے؟ زیادہ تو ہم امیزون پہ کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہماری مین کمپنی ہے جو امیزون کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, ہم تقریباً 17+ کنٹریز میں جو ہے وہ چیزیں بیچتے ہیں. صحیح ہے. امیزون کے علاوہ امیزون اس میں شامل, کیونکہ امیزون وہاں پر ہے ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ پاکستان میں بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں تو ایک سننے والا بھی کر سکتا ہے. اب اس میں سب سے ریلیونٹ سوال یہ بنتا ہے عثمان صاحب کہ آپ کا جو کورس ہے وہ کیسے بندہ لے یا آپ لوگوں سے کیسے رابطہ کرے, کیا سلسلہ ہے؟ آن لائن یا آپ سکھا رہے ہیں یا فزیکلی بلا کے سکھا رہے ہیں اپنے ادارے پہ, کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ ایک بندہ جس نے فار ایگزامپل اگر سٹارٹ بھی کرنا ہے تو وہ ہماری جو بیل سیریز ہے جسے ہم فری کورس کہتے ہیں ادھر سے سٹارٹ کرے, وہاں سے سمجھے یہ ہے کیا. ہر بزنس ہر بندے کے لیے نہیں ہے, ہر بندہ نادر علی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہر بندہ جو ہے وہ یہ بزنس کرے, پہلے سمجھے اس کا پورا فینومینا پورا دیکھے کہ میں کیسے اس کو سٹارٹ کر سکتا ہوں, دین اس کے بعد ہمارے پاس ہے. اگر اس کو وہ سٹارٹ کر رہا ہے, اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے, فری میں ہم سے ہیلپ لے لے. تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے؟ اس کے لیے ہمارا فیس بک گروپ ہے. اچھا, اب میں ایک بات بتاتا چلوں یہاں پر, میں یہ دیکھتا ہوں اکثر کہتا بھی ہوں کہ ہم لوگ ایوریج ہیں اپنے ارد گرد 5 لوگوں کا. ہماری انٹلیکچوئل ابیلٹی, ہماری ارننگ, ہمارا جو ہے وہ 5 لوگوں کی ایوریج جن سے ہم ملتے جلتے ہیں. فار ایگزامپل جو فیس بک کا سی او کس کو ملتا ہوگا, آپ اگر دیکھیں تو ایلان مسک کی کیا کمیونٹی ہوگی. تو یہ تو ایک براڈر ٹرم میں بات آ گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی چینج کریں, کہ اس کمیونٹی میں آئیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اس کمیونٹی کے ساتھ. یس ایگزیکٹلی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کمیونٹی پہ فوکس کرنا ہے. جب کمیونٹی پہ ہم فوکس کرنے کی بات کرتے ہیں تو اب ہم اپنے یار دوست کو تو سائڈ پہ نہیں کر سکتے نا, وہ تو ہمارے دوست ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ورچوئل اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ورچوئل کا مطلب کہ ہمیں ورچولی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی فیس بک گروپ جوائن کر لیں, انسٹاگرام پیجز جوائن کر لیں, یوٹیوب ان لوگوں کا جوائن کریں جو ہمارے متعلق ہمارے مطابق بات کر رہے ہیں. اچھا, امیزون میں عثمان صاحب لڑکوں کا زیادہ رجحان ہے یا لڑکیوں کا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ, زیادہ تر کون سیریس لے رہا ہے یا فلو زیادہ کس کا, لڑکا یا لڑکی؟ دیکھیں یا لیڈی بوائے وہ بھی تو ہے, نہیں میں نشی میں 5 انگلیاں گھی میں .com. اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو زیادہ اگر اس کے بارے میں جو میرا انالیسز ہے کہ لڑکیوں کی تعداد کم ہے جو آنے میں, لیکن لڑکیوں کے اندر جو جسے کہہ لیں کہ زیادہ کانفیڈنٹ یا زیادہ کنسسٹنٹ لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں. کنسسٹنٹ لڑکیاں ہی ہیں, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, ہم یاد کرتے ہیں اپنے اسکول کے ٹائم میں ہم سی گریڈ سے پاس ہوتے تھے تو ہم ٹریٹیں دے رہے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے یار یہ لڑکی یہ کیوں رو رہی ہے, 96%. ہم یوں دیکھتے تھے یہ کون سی مخلوق ہے یار, یہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, ایگزیکٹلی بڑا فوکس ہوتی ہیں, یہ 4% کیوں ڈراپ ہوئی ہے اس پہ رو رہی ہیں. اور یہ تو ہے ایگزیکٹلی کنسسٹنسی زیادہ ہے. کنسسٹنسی, اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ کنسسٹنسی از اے کی آف سکسیس. ایگزیکٹلی مستقل مزاجی ایک ایوریج آدمی کو بھی جگہ دے دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کنسسٹنٹ رہیں. ہماری قوم میں یہ بھی بڑا ہے, یہ میں اپنے نئے آنے والے بچے ینگسٹرز ہیں ان کے اندر ایک ہی چیز مجھے مسنگ لگتی ہے, وہ مجھ سے آ کے بولتے ہیں یار ہم فلاں چیز کر رہے ہیں, ہم فلاں چیز کر رہے ہیں, ہو نہیں رہی.
زیادہ تر یوٹیوب کے حوالے سے آتی ہیں کیوریز کہ یار ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ہمیں رسپانس نہیں آ رہا. تو میں پہلا سوال ان سے پوچھتا ہوں کتنا ٹائم ہو گیا یار, لاسٹ آپ نے کب اپلوڈ کی تھی؟ 3 مہینے کی تھی پہلے. تو آپ خود کنسسٹنٹ نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ تو پہلی چیز ہے کہ لڑکیاں ہیں اور لیکن پیج زیادہ لڑکوں کا ہے. مطلب لڑکے زیادہ آتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بزنس اورینٹیڈ ہیں, لیکن جو لڑکیاں ہیں وہ کنسسٹنٹ زیادہ ہیں. جب ایک کنسسٹنٹ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہیں, مطلب کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دیتی ہیں. آپ نے بتایا کہ امیزون میں سب ملتا ہے, کیا رشتے بھی ملتے ہیں؟ کوئی اچھا رشتہ اگر چاہیے, مطلب مجھے چاہیے یا کسی کو بھی چاہیے, تو وہ امیزون دے گا؟ نہیں, امیزون پہ یہ سہولت موجود نہیں ہے. یہ نہیں ہے. ہائے ہائے کیا چیز, مطلب مین چیز نہیں ہے یار, یہ چیز نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہے, لیکن پیسے مل جائیں گے, پیسوں سے رشتہ آ جائے گا. لیکن وہاں پہ کمیونیکیشن اور کسی طریقے سے ایک دوسرے سے آپ کا رابطہ ہو گیا, اور ہو سکتا ہے افیئر ہو گیا, چل گیا, اور وہیں سے امیزون سے شادی ہو گئی, ایسا بھی ہو سکتا ہے نا؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ امیزون خود آپریٹ کرتا ہے. آپ جاتے ہو, جا کے اپنی پروڈکٹ لگاتے ہو, یا کوئی کسٹمر آپ سے خریدتا ہے, تو وہ درمیان میں امیزون اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بات کیا کر رہے ہو آپس میں, فون ایکسٹرا تو نہیں کر رہے اس کو, وہ ساری چیزیں کنٹرول کرتا ہے. دیکھیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جی, اس میں کوئی خطرہ ہے؟ کیا اس میں نقصان ہونے کا؟ جتنے بھی ڈیجیٹل بزنس ہے نا, جیسے فار ایگزامپل فیس بک کے اوپر آپ نے کوئی بزنس شروع کیا, آپ نے امیزون پہ کیا, آپ نے والمارٹ پہ کیا, ان کے سرٹن الگورتھم ہوتے ہیں. مطلب یہ اس کو فار ایگزامپل آپ ابھی جائیں فیس بک کے اوپر, آپ ان یوزول لائکس کرنا شروع کر دیں, بہت زیادہ لائکس کریں, تو آپ کو فیس بک بین کر دے گا. اچھا, ٹھیک ہے, ٹیمپریرلی آپ کو بلاک کر دے گا. اس کو دیکھے کہ یہ رپورٹ تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہمارے سسٹم کو ابیوز تو نہیں کر رہا. اچھا یہ چیز مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلی کہ بہت زیادہ آپ کی موومنٹ اور لائکنگ. یس, ان یوزول ایکٹیویٹی. آپ نے نیو آئی ڈی بنائیں, نیو آئی ڈی بنا کے آپ ان یوزول ایکٹیویٹی کریں. ان یوزول مطلب کہ ایک یوزول نہیں ہے, ایک عام نہیں ہے, غیر جسے کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی کریں, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فیس بک آپ کو ٹیمپریرلی ہولڈ کر لیتا ہے, ویریفائی کرتا ہے آپ کی آئیڈینٹی کو کہ آپ ریئل پرسن. اچھا, اگر مارک جو زکربرگ ہے ان کی آئی ڈی پہ گالی اگر دے دیں تو بین کر دے گا؟ نہیں, وہ ان کو ہم صرف گالیاں دے سکتے ہیں. یار میں مذاق ہی کر رہا ہوں, لیکن یہ کوئی بیڈ کمنٹس میں نے سنا ہے, اس پہ بھی کوئی فیس بک کوئی سختی تو نہیں؟ سختی ہوتی ہے, کچھ دفعہ بند کر دیتا ہے وہ, لیکن ہمیں اس کی طرف نہیں جانا, ہمیں پازیٹیو رہنا ہے, دیکھنا ہے کہ پیسے کیسے کمائے. نہیں, بے شک بے شک. یہ آج کی پوڈ کاسٹ کا, دیکھیں معزز خواتین و حضرات, آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے کیونکہ اس سیٹ پہ پاکستان کے تمام سیلیبریٹیز, اسپورٹس مین اور پولیٹیشین, اسلامک اسکالرز اور موٹیویشنل اسپیکر سب بیٹھے ہیں. نہیں بیٹھا تو اس طریقے کا کوئی پروڈکٹ نہیں بیٹھا جیسے عثمان صاحب بیٹھے ہیں آج آ کے, اور وہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یار آپ کس طریقے سے ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے. پاکستان میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں امیزون کا؟ پاکستان میں فیوچر دیکھیں تو وہ بہت برائٹ ہے. اس کی وجہ یہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ یونیورسٹیز بہت زیادہ اس کو اکنالج کر رہی ہیں. یونیورسٹیز ایون کہ پڑھانا شروع کر دیے کہ امیزون پہ کام کیسے کرنا ہے. بہت کم یونیورسٹیز ہیں لیکن ابھی آ رہے ہیں, ٹرینڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فیوچر اس میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جو ڈیجیٹل سکلز کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے. کہ پاکستان آلریڈی امیزون پہ 30 نمبر پر وہ سیلر ہے, وہ لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ امیزون کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, امیزون پہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہونا ہے اسٹارٹ, پہلے سے لوگ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ پہلے سے پیسے کما رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ انسکسیزفل ہیں, بہت سارے لوگ سکسیزفل ہو چکے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکسیزفل اور انسکسیزفل کا کوئی ریشو ہے, پرسنٹیج بتا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, ہاں بالکل, اگر 100 بندہ گیا ہے تو ان میں سے کتنے لوگ کنسسٹنٹ جو لوگ ہیں نا, وہ جو کنسسٹنٹ رہتا ہے وہ اوبیسلی پاکستان میں کم ہے. لیکن میں نے یہ دیکھتا ہوں کہ اگر 100 لوگ اگر آتے ہیں تو تقریباً 70-75% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں. مطلب سیل پر شروع کر دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئے امیزون پہ ایک چیز بیچنے تھے, دوسری چیز بیچنا شروع کر دیتے ہیں, سروسز بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اب دوسری بات اس میں یہ کہ ضروری نہیں کہ اپنا کام کریں, آپ اس کو سیکھیں اور اس کی جو سروسز ہے وہ آن لائن گوروں کو بیچیں. پاکستانیوں کو کہیں کہ جی میں آپ کا بزنس امیزون پہ لے کے چلتا ہوں. تو بہت سارے لوگ یہ ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو ہمارے لیے کام کریں, وہ بھی پاسبل ہے. آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا, بریکلے لرننگ جو آپ کی کمپنی ہے وہ کتنے شہروں میں ٹریننگ دے رہی ہے؟ جی, ہماری کمپنی میں جو جتنے بھی آن لائن بھی ٹریننگ اس کی اویلیبل ہے. تو اس کے علاوہ کیمپس ہیں, کراچی میں ہے, لاہور میں, ملتان میں, بورے والا میں, ابھی اسلام آباد میں اوپن ہوگا, دبئی میں ہمارا کیمپس ہے. ٹھیک ہے,
تو وہاں پر وہ جا سکتے ہیں. لیکن ہمارا پہلا فوکس یہ ہے آپ تمام لوگ پہلے فیس بک گروپ جوائن کر لیں, دیٹ از ای کامرس بائی بریکلے لرننگ. وہ فری ہے. ہاں وہ فیس بک گروپ تو فری ہے. تو وہاں پر دیکھیں, جج کریں کہ کون سکسیزفل ہے, کون فیل ہے, کون کیا کویشچن پوچھ رہا ہے, کس کا اکاؤنٹ کیوں نہیں بن رہا, کس کا اکاؤنٹ جلدی کیوں بن گیا ہے. کویشچن آنسر دیکھیں, کمنٹس دیکھیں, آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ بلا کیا ہے, یہ دنیا کتنے کیا ہے. سبسکرپشن ہے آپ کے گروپ میں, کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 1.5 لاکھ ہوگا, 160,000. یس. اوہ گڈ. تو وہ وہاں پر آپ بھی جائیں, دیکھیں, انالائز کریں کہ یہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. نہیں میں بھی کوشش کروں گا جوائن کروں, اور آپ سب کو بھی یہ بولوں گا ایک بڑی اپرچونٹی ہے. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں. دیکھیں ایک آج میں آپ کو آدمی اور انسان کا فرق بتاتا ہوں. آدمی اپنے لیے لقمہ نکالے گا, اٹھائے گا اور اپنے منہ میں ڈالے گا. انسان لقمہ بنائے گا, اٹھائے گا, کسی اور کے منہ میں ڈالے گا. یہ آدمی اور انسان کا فرق ہے. تو بہت بہت شکریہ عثمان صاحب, آپ کا ویژن بہت اچھا ہے اور بڑا ہے, اور میں آپ کو اس چیز میں بیسٹ وشز بھی دیتا ہوں. اور آپ سب کو بولوں گا کہ آپ یہ بریکلے لرننگ کا گروپ جوائن کریں, اور ہم فیس بک پہ بھی ان کو لگائیں گے اور یوٹیوب کے ڈسکرپشن پہ بھی لگائیں گے. بہت بہت شکریہ سر, اور لگے رہیں, چک کے رکھیں. اور اس خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کا اختتام یہیں کریں گے, اور امید ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو ای کامرس کی طرف انٹرسٹڈ ہیں اور کچھ ایجوکیشنل اسٹف سننا چاہتے ہیں, کچھ اپ کمنگ اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ, اور میرے پاس تو بہت لوگ ایسے ہیں جو یہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں, میرے پاس مجھے فارغ لوگ ہی دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے آج کی پوڈ کاسٹ ہے کہ آپ کچھ کرنے کی اپرچونیٹی میں نے دے دی ہے اور عثمان صاحب نے کریٹ کی ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کو یہیں بریک لگائیں گے, اس یقین کے ساتھ اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.